نے عطا فرمائی. فرمایا حبیب آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے. آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی ادا کرتے رہیں. آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و بے نشان ہو جائے گا. آپ کے چرچے عرش پر بھی ہوں گے اور فرش پر بھی ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے ایک تفسیری سا جملہ بولا ہے جس میں سارے اعتراض کا جواب بطور تسلی و تشفی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ تھا پس منظر. اچھا پس منظر ہے یہ کہ کافروں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب اولاد پاک بالخصوص آپ کے بیٹے زندہ نہیں رہتے تھے تو انہوں نے جب یہ باطنی کا اظہار کیا تو اس کے جواب میں میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا. توجہ ہے بھی آپ سبھی حضرات کی, میری طرف دیکھیں. یہ انتظامی معاملات ہیں, یہ ہوتے رہتے ہیں, ہو جائیں گے. گزرنے والے دھیان سے گزرا کریں. وہ بس اوقات تار کو جی میں بالکل عرض کر دیتا ہوں جی. بس اوقات وہ تار میں آپ جب یہ دیکھیں تار ہلی ہے تو کنا روڑا بن گیا ہے. یہ انشاءاللہ کسی دی تار نہ ہل رہے, آپ توجہ نہیں فرما رہے نا. سنیا نہیں جتنے تار پھیٹے ہوتے پھیٹ روے. آواز کمزور ہے, سٹیج پر کافی رش ہے, کافی رش ہے. اینا رش میں کدی سٹیجاں تے کوئی نہیں ویکھیا جنہ میں تواڈے پنڈ ویکھدا پیا جے. لیکن علماء سادات کو نکال کے کہہ رہا ہوں یہ رش نہ پاؤ, کچھ بولنے والا رش بھی پاؤ. بہت کمزوروں والی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ ساڈے استاد کہتے ہوتے ہیں نا میں سٹیج بہت پر بھارت نہ بڑھوں نا. اس کا مطلب ہے تھوڑا سا آپ نے جاگنے کا ثبوت دینا ہے. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنا دوں آپ حضرات کو جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا توجہ سے بولیے گا. گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھیے ذرا جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. بات یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی صورت میں جو اولاد پاک تھی وہ زیادہ عمر میں نہیں پہنچتے تھے, پردہ کر جاتے تھے. اور جواب میں کیا فرمایا, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. غور کیجئے گا, دو تین باتیں ہیں. ہم نے ذرا اس کے نا محبت کے پھول چننے. انا اعطیناک الکوثر, فرما ہم نے عطا کیا ہے. یا علماء نے لکھا ہے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, تو یہاں پر انا یہ جمع کا صیغہ ہے کہ ہم نے عطا کیا ہے. تو فرمایا یہ اشارہ اس کی تمام تر قدرتوں اور تمام تر طاقتوں اور تمام تر عنایتوں اور تمام تر نوازشوں کی طرف ہوتا ہے. سمجھ ہوتا ہے, ہم نے اپنے حبیب کو جو عطا کیا ہے تمام تر قوتوں طاقتوں عنایتوں نوازشوں کے ساتھ عطا کیا ہے. تمہارے لیے عطا اور ہے, مصطفیٰ کے لیے عطا اور ہے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت, علماء حق اہل سنت, صاحبزادہ سید احسان المجتبی شاہ صاحب. اللہ اکبر. بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا زیادہ دھیان دیں گے, آپ کا زیادہ حق بنتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ہم پیچھے کی جانب بھی چلیں گے. گرامی قدر حضرات یہ انا کا اشارہ اس طرف ہوتا ہے. اب دوسری بات, اعطیناک, ہم نے عطا کر دیا آپ کو, یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ کیوں ہے؟ فرمایا یہ بلاغت کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کا وقوع لازم قرار پائے تو اس وقت عربی کے اندر اس چیز کو ماضی میں بیان کیا جاتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے, یہ بلاغت کا ایک اصول ہے اور قاعدہ ہے. تو اب یہ جو آقا کریم علیہ السلام کے لیے فرمان ہم نے عطا کر دیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں ابھی اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا تھوڑے سالوں بعد دیں گے. فرمان نہیں, ہم نے دے دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو قیامت والے دن شفاعت کا سہرا تو الگ سے دیا جائے گا, لیکن اس کو بھی اس اعطینا کے اندر ماضی کے ساتھ بیان کر دیا کہ اس میں بھی کوئی شک نہ کرے بلکہ اینا پاک کرے کہ سمجھو مل گیا ہے. سمجھ آ رہی؟ اس واسطے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا. اور یہ جو لفظ اعطینا توئیں کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں بھی ایک بات کہہ دوں, مفتی احمد یار خان نعیمی کے حوالے سے ہے یہ. چلو میں بولتا ہوں اللہ کر کے سمجھ آ جائے. عطا ہوتا ہے نا, عطا, یہ جب توئیں کے ساتھ عطا کیا جاتا ہے نا, توئیں کے ساتھ لفظ توئے والا, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیے, یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. یہ چیز میں نے قاری صاحب کو دے دی, عطا کر دی. اس عطا کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کامل قبضہ بھی ان کا ہے, اور دوسرا ہے کہ انہیں سی واپس بھی نہیں لینی. تیسرا ہے کہ تھوڑے تے پابندی بھی نہیں, آپ رکھو یا کہ دیو. فرمایا با اختیار ہے, مصطفیٰ کو جو عطا کیا ہے کامل طریقے سے بھی دیا ہے, پابندی بھی نہیں لگائی ہے. فرمایا جسے چاہو اپنی عطا سے ابو بکر بنا دو.
آپ کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں ہاتھ آپ کے. کیا بات ہے. جس کو چاہو اپنی عطا سے عمر بنا دو، جس کو چاہو عثمان بنا دو، جس کو چاہو مولا علی بنا دو، جس کو چاہو جنت کے سردار حسن و حسین بنا دو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، حسینیت. توجہ ہے سب حضرات کی. 4 سے 5 بندے انتہائی استقامت کے ساتھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کہنے سے آپ پر کا نہ خرچہ ہوگا، انشاءاللہ نہ پرچہ ہوگا، میں آپ سب سے بلکہ جنت میں چرچا ہوگا. گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب صحت مند بیٹھے ہیں. قبلہ ایک جگہ وعدہ وفا کر کے اور اب یہاں پر تشریف لائے ہیں. طبیعت بھی ناساز ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیں گج وج کے نوکری پیش کر رہے ہیں اور آپ کم از کم اس انداز سے سنیں، پتہ لگے کہ آپ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان وصول کر رہے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سارے. بسم اللہ، بسم اللہ. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم نے عطا کر دیا. اچھا کوثر، اس پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بالخصوص شاہ صاحب کی بلا، چونکہ جتنا علم، جتنی خطابتیں ہیں، یہ جتنا کچھ ہے یہ ان کے گھر کی لونڈیوں میں سے ہے، یہ یاد رکھ لیں. یہ سب کچھ سادات کا ہے اور میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا. اور آپ میری تقریریں سنتے رہتے، نہ میں مبالغہ والا بندہ ہوں. جڑی گل سچی ہے وہ سچی ہے. واہ 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 اور واہ. اس آستانے سے ہمیں خاص پیار ہے کیونکہ یہ چراغ اہل سنت کا ہے آستانہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر دیکھیں نا، جو سادات کے حسن کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، وہ اللہ کریم نے ان کو مدینے کی کشش عطا فرمائی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں خوش عقیدہ بھی ہیں، خوش شکل بھی ہیں کیا بات. اور خوش کلام بھی ہیں. واہ 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 آپ ان کی تلاوت اور نعت سن کے دیکھ لیں بھول جاؤ گے تسی 60 ہزار والے، لیکن سانو چسکیاں دی عادت پئی جے. اچھا یار تسی ساڈی پارٹی والے ہو، فرنٹ سیٹ والے کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولو نا. میری توجہ تو پہلے تواڈے ول جانی ہے نا. میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں چسکوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن لو سواد لو کی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں ان کی توجہ اور ان کے ساتھ جمیع علماء کی توجہ چاہتا ہوں. اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور علم کا کوئی موتی لینا چاہتے ہیں تو ذرا آپ بھی غور فرمائیں. یہ جو لفظ کوثر ہے نا، اس کی جو تشریح علماء نے کی وہ تو بہت لمبی ہے. امام رازی کو پڑھیں تو وہ بھی 15 سے زیادہ معانی بیان کرتے ہیں، اور تمام علماء تفسیر کو پڑھ لیں تو انہوں نے 34 سے زیادہ معانی بیان فرمائے اس لفظ کوثر کے، جس کا مطلب کیا ہے. لیکن یار ایسے ذرا ایک توجہ طلب گل جڑی ہے نا، وہ اور توجہ طلب ہے، انہوں ذرا غور دے نال سنیا جائے. آپ ایک تفسیر ہے، بعض لوگ نا اس کو بڑا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ڈاکٹر قسم کے لوگ جڑے ہوتے ہیں نا، میں ان کی اشارہ دے رہا ہوں آپ کو. اس کا نام ہے تفہیم القرآن، لکھنے والا مولوی مودودی ہے، جماعت اسلامی والا، یہ اس نے لکھی ہے. وہ اس کی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. یہ میں آن ایئر بتا رہا ہوں، میں نہ تو کبھی جھجکتا ہوں اور نہ جھجکنے کا کوئی موڈ ہے کہ یہ حسینی ہے تو پھر میں جھجکنا تو کوئی نہیں ہے. گل تو میں کری کرنی ہے نا. واہ واہ واہ. کئی بڑی پیڑ بھی ہوتی ہے، اگر وہ بھی صحیح تو میرا بچہ تیرا، میرے کو علاج کوئی نہیں. اللہ. وہ بڑی تنقید کرتا ہے اپنی تفسیر کے اندر، بالخصوص علماء اولیاء پر. آپ اس کی تفہیم القرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اگر نہ تنقید ہو تو مجھے پکڑ لیں آپ. یعنی جتنی بتوں والی آتی ہے وہاں وہ اولیاء پہ تنقید کرتا ہے. خیر ان کی ڈیوٹی ہے. آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات، ان کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے. لیکن اے بندہ جڑا ہر گل تے تنقید کرتا ہے نا، کرتے 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 جب لفظ کوثر پہ آیا، توجہ یہ زندہ باد، میرا جملہ ٹھیک کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بڑی خوبصورت حیدری. کہتے ہیں مولانا یہ ڈیوٹی نہیں ہے، انہوں دی سزا ہے کہ ولیاں دے دشمن جے. آواز کمزوروں والی ہے. آپ کی ڈیوٹی سبحان اللہ کی ہے. چلو یہ جملہ کر لیتے ہیں. تو اس نے بڑی تنقید کی ہے. خیر یہ اس کی سزا ہے، وہ اپنے بھگتے. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات یہ، جب لفظ کوثر پہ آیا نا، آپ تفہیم القرآن پڑھ کے دیکھیں پتہ کی کہندا ہے. اے ہن میں تو ان کو نہیں جی آکھنا بولو، جملے دا وزن محسوس کریا جی. یہ وہ بندہ جنوں ہر شے دے وچوں کمی نظر آوندی، ایتھے آ کے کہندا ہے لفظ کوثر پہ، کہتا ہے میں نے عربی کی ڈکشنری دیکھی، انگلش کی دیکھی، فارسی کی، اردو کی دیکھی، دنیا کی اکثر زبانوں کی دیکھی، لیکن میں لفظ کوثر کے صحیح مطلب تک نہیں پہنچ سکا. اللہ ہی جانے اللہ نے کی کہہ چھڑیا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے مفتی صاحب. واہ جو واہ. فرما اللہ ہی جانے اللہ نے کی کہہ چھڑیا ہے. تے ہن میں ایک جملہ بولنے لگیا تے ہن پتہ لگے گا نا پنڈ والے ہو کنے کے جاگدے بیٹھے ہو کہ مطلب کہندا جی اس لفظ ورگا کوئی لفظ ہی کوئی نہیں. اور میں کیا اپنے پچھلے نوں یہ بھی دس کے جا
मुस्तफा को जो कुरान मिला है उसके एक लफ्ज जैसा अगर कोई लफ्ज नहीं हो सकता तो बता मुस्तफा जैसा कोई बचन कैसे हो सकता? क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 आपको समझो ना, तो वहां पर ये कहते हम जैसे फुला और चौप असल हकीकत ये है पूरे कुरान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो एक लफ्ज की बात कर रहा। कहता जी मैनू यदि समझ नहीं आई तो फिर तेनों मदीने वाला की में समझ आ गया। उनको तुमने कैसे तोड़ लिया? इतना नाक़िद किस्म का बंदा भी यहाँ जवाब दे गया है। लेकिन मैंने कहा अब इसको समझे कैसे, तो मैं कहा हजरत नु पढ़ लो, इन्ना आतोइना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा खाते हम है, पिलाते ये है। वाह 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 वाह, क्या इसको उनका है खिलाते ये है। तो सानू क्या मसला है? और जो नहीं मानते उनको क्या मसला है? वो बेचारा तर्जमा नहीं कर सका, कहता मैनू नहीं समझ आई ये की बयान होया है। तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ, आपको नहीं समझ आया तो आवाज फिर कमजोरों वाली है, निहायत कमजोरों वाली है आपकी। गिरामी कदर हज़रात, ये जो लफ्ज़ कौसर है इसके बहुत सारे मानी जो मुझे मुस्तहदर है, मैं आपको सुनाता हूँ। लफ्ज़ कौसर का सबसे पहला माना जो उलमा ने बयान किया वो है हौज़े कौसर। सरकार है वो क्या है? हौज़े कौसर। दूसरा माना कुरान, तीसरा माना सहाबी, चौथा माना अहले बैत। हुण अगला माना मैं करन लग्या, पांच तंते मैं पंजवें दा लेके आया। वाह वाह वाह, पंजवा माना सैयदा ज़हरा पाक और उनकी औलाद है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। वे जिसने राबता करन पीछे बह के करते नु वेख के बाकी भी खेड़ते बैठे ने। लाइव छड्डो आ चलन दिया बथेरे चलान रहा, तू सुभान अल्लाह, लाइव सुभान अल्लाह। जी 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 बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ, ध्यान से। आप जरा इधर देखें, मेरी ना तवज्जो बढ़ जाती, क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ। बस औकात होंदा मौलवी साहब ने, अलामा साहब ने भी ये ताज को उमड़ी तो नहीं ना, ये ना तो भाई लोग बोल तो सही। इस बात नाराज तो नहीं हुए, नाराज होना भी नहीं है। आप जरा ध्यान से, जी जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। गिरामी कदर हज़रात, आप इस बात को समझो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कौसर अता किया गया है इसमें हुजूर के मोजज़ात भी हैं, हुजूर का कलाम भी है, हुजूर के अखलाक भी हैं, ये सब कुछ है। लेकिन पांचवें नंबर पर मैंने पाइंतन पाक की निस्बत से किया है। क्या बात, क्या बात, क्योंकि कौसर ये जवाब किस बात का है? वो कहते थे आपकी औलाद नहीं चलेगी, फरमाया हबीब तेरी औलाद सैयदा पाक से हम चलाएंगे। और सुनो, मैं हज़रत शाह साहब की तवज्जो चाहते हुए या उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, ये मुहर्रम का महीना है, बाज़ लोग ऐसी गैर संजीदा गुफ्तगू करते हैं। ओ सैयदा सकीना ने कहा बाबा मैं लुटी गई, सैयदा ज़ैनब ने कहा लुटी गई, और चुप चुप, तुझे किसने कहा है कि हुसैन लुटिया गया या घराना लुटिया गया? तुझे बताया किसने नहीं? बदबख्त है, लुटिया यजीद गया है, 14 पुत्र सन ते अज ओदा नाम लेने वाला कोई नहीं। हुसैन दा एक पुत्र सी ते गली गली दे विच तुहानू सैयद पे नजर आउंदे जे। वाह 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 वाह, हुसैनियत, 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 उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। हमारे अकीदा और नजरिया के अंदर ये जो वादे हैं और ये जो कहा जाता है कि लुटे गए, और नहीं जुमले का लुत्फ लेना अगर समझ आ जाए, लुटे नहीं गए, सुरखरू हो गए। स्टेज पर कई बंदे बिल्कुल अवामी सतह के हैं और नहीं बोले, आपको बोलना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ सारे हज़रात। और लुटे नहीं गए और भाई अपनी मालूमात सेट कर रहे हैं। लुटे नहीं गए, खड़े होने वाले भी बोल सकते हैं। ओ पाया ना सुरखरू आएंगे और लुटिया थी हो जावे जब सारा कोई सी। अब देखो यजीदियों ने पानी क्यों बंद किया था, बताओ मुझे। कहते सन पानी पीते रवांगे तो जीते रवांगे। हुसैन पाक ना पीण गए तो ना जीण गए। इस कायनात ने नजारा पहली मर्तबा देखा। जुमले का वजन हो तो फिर बोलना, वरना नहीं, जुमले का कत्ल नहीं करना आपने। इस कायनात ने नजारा पहली मर्तबा देखा, जो पीते रहे वो
पी के भी मर गए और जिसने नहीं पिया था लेदे पे चढ़ के फिर जिंदा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। समझ आइए कोई नहीं जाए आप हजरात को? तो जो मैं बात कह रहा हूं इस जुमले को समझिए मेरे अजीज। लुटे हो गए, मारे हो गए, मेरे हुसैन तो सुरखरू हो गए हैं ना। समझ आइए, ये असल अकीदा अहले सुन्नत है। एक एक जुमले को दुरुस्त करने की हाजत और जरूरत है। समझ आ रही है? इस वास्ते ये मकरू आवाजें हमारे कानों में ना आए। हमारे बड़े तो सुरखरू हुए हैं अल्लाह खैर सल्ला। और फिर अगली बात सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पहला माना मुराद लिया जाए कि आपको हौज़े कौसर अता किया गया है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात बता सकता हूँ आपके ज़ौक़े मोहब्बत के लिए। ये हौज़े कौसर मिलने का क्या मतलब है? मिशकात शरीफ के अंदर वैसे साहिब मिशकात ने पूरा चैप्टर कायम किया है, उसके अंदर हौज़े कौसर से मुताल्लिक़ सारी हदीसें आप लेके आए हैं। मैं सुना दूं? वो जो नहीं फरमा रहे, पूछा ये हुजूर ये हौज़े कौसर? फरमा हाँ मेरा हौज़े कौसर है, जन्नत में है। और फरमाया मैदान माशर में वो मुझे अता किया जाएगा। और एक रिवायत में सब नबियों का अलग है, एक में है कि वो जितने भी अलग हैं सारे जारी मुस्तफ़ा वाले चश्मे से होते हैं। आवाज मठी है थोड़ी, ये मैं सारी तशरीह को कूजे में बंद कर रहा हूँ। और एक में ये भी है, और ये जो मैं रिवायत सुनाने लगा हूँ ये भी रूहुल बयान में मौजूद है। और रिवायत किसने किया? तेरी और मेरी माँ, बल्कि हर ईमान वाले की माँ हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका ने बयान किया। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या हौज़े कौसर अब भी है और मुसलसल उसमें पानी गिर रहा है और वो भर रहा है। एडा वड्डा जे क़यामत ताईं उन्हें भर दिया ही रहना। बैठे बैठे जरा, आप कहेंगे अब भी है? अच्छा भर रहा जी, अब कैसे? अम्मा पाक ने फरमाया अगर कोई हौज़े कौसर में पानी गिरने की आवाज सुनना चाहे तो फरमाया शहादत की उंगली अपनी कानों में देकर थोड़ा सा दबाए। इन्ना नहीं कि अगा डब जाना, हौसले नाल काम, मतलब थोड़ा सा दबाए कि बाहर की आवाज ना आए। तो फरमाया दिमाग पर जोर दे के आवाज आएगी घूम की, तो फरमाया वो आवाज है कि जो हौज़े कौसर में पानी गिर रहा है हर ईमान वाला दुनिया में सुन सकता है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। कोई नहीं, कई चुप हो गए भी सुनिया ही पहली बारी है, पहली बारी सुने तो सुभान अल्लाह नहीं आखी दा, सुने तो बहुत आखना चाहिए है। अच्छा व्याज भी होता है। गिरामी कदर हज़रात जरा ध्यान फरमाइए, ये हौज़े कौसर महबूब पाक को अता किया गया। और मेरे हुजूर ने फरमाया, रिवायात मुख्तलिफ हैं लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। एक रिवायत में फरमाया मदीना से लेकर ओमान तक, एक में मदीना से लेकर ईला तक, समझिए, एक में मदीना से लेकर आदन तक। एक को खूह छोटा या को नहीं होना, क्या बात। आका करीम ने फरमाया माउहू अब यदो मिनल लबन, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। फरमा दूध तो चिट्टा पानी होना जे, हाय 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 हाय। फरमा अहला मिनल आसल, शहद तो ज्यादा मीठा होना जे, वाह 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 वाह, क्या अल्लाहु अकबर। आका करीम ने उस पानी की तौसीफ बयान की, सिफतें बयान की। खूह एडा वड्डा है, इंज होना है, क़यामत नूं इन्ने होने ने, ये आपां नूं किवें मिलेगा? मैंने जब ये हदीस पढ़ी मेरा सारा बस लाल हो गया। तुसी सारियां छड्डो किड्डा वड्डा किन्ना पानी है की रंग नूं छड्डो, मैं तुहानूं एक गल दसना जी, चस आवे तो फिर बोलिया जे। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें बताऊं कि मेरे हौज़े कौसर के ऊपर बर्तन कितने होंगे? मेरे आका करीम ने फरमाया बताऊं हौज़े कौसर के ऊपर बर्तन कितने होंगे? ये साहिब मिशकात ने हदीस को लिखा है, सही सनद सही मतन हदीस है। तो पूछा बताइए हुजूर बर्तन कितने होंगे? फरमाया कुनूज़ुहु, उसके जो बर्तन होंगे का आदद नुजूम समा, जितने आसमानों के सितारे हैं अल्लाह ने मुझे उतने बर्तन अता फरमाए हुए। वाह वाह वाह, क्या बात। ये मतलब है पुत्रा लैंच भी नहीं लगना, तू अपना नाला बनी। आवाज कमजोरों वाली है, जिन्हें पीना है वो तो बोले ना, मतलब है तेन लैंच नहीं लगना, मैं ना तुझे बोलते में बैठा है। यही अगर हौज़े कौसर पर ही बात करें तो आज की ये बात सारी रात गुजर सकती है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया उसकी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। फरमाया जो एक मरतबा पिएगा फिर प्यास नहीं लगेगी। अल्लाहु अकबर। तो फिर मुझे यहाँ साथ में ये कहने दो ना, हौज़े कौसर के मालिकों का जिक्र हो
تو جو جنت کے مالک ہیں حسن و حسین قوم کو نا رلانے کے لیے مارکیٹ کے اندر کچھ بندے لانچ کیے جاتے ہیں. او چور کور مارو راجہ راج کے, او وہاں پانی نہیں تھا, اوئے 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 اوئے. میں نے کہا پانی بند کیا, یہ یزیدیوں کا ظلم ہے, یہ بیان کر. پر یہاں دو باتیں اور بھی بیان کر. کہا کون سی؟ سنی بندے کو سمجھ آئے تو بولے. میں نے کہا حسین کا صبر بھی بیان کر, حسین کا مقام بھی بیان کر. ظلم بیان کر کے رلاتے ہو قوم کو, اور حسینیت ایسے بیان کرتے ہو کہ لوگ کمزور ہو جائے, کہ کوئی بندہ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا نہ ہو. حسینیت ایسے بیان کر قوم کا ایک ایک بچہ اتنا تکڑا ہو جائے, وقت کا یزید آئے تھا کر کے سینے دے بیچ بچے ہو جائے. کیا بات, واہ 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 واہ, کیا بات ہے مفتی صاحب, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھے آدھے یہ باتیں بیان کر کے رلایا جاتا ہے قوم. اب پانی بند ہوا ہے, اور میں کہہ رہا میرے نال گال کر رہے, تینوں پتہ ہے انہوں نے پیاس بھی لگی ہے یا نہیں لگی؟ بتا سکتے ہو؟ اچھا رونا تو نہیں شروع کیتا جے بندے دے پتر بنو. اور سنو, اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت اللہ علی العالمین علامہ یوسف نبہانی نے لکھا اس کتاب کے اندر, غور ہے تو سنا دو. کیا سادات کا تماشا بناتے ہو یار, ان کو بندہ دیکھ لے تو بندے کی پیاس اور بھوک ختم ہو جاتی ہے. کیا بات, کیا بات, واہ واہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں, کہ وہ حضرت مفتی صاحب علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جب قحط آ گیا نا تو بندے آ کے ایک مرتبہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھتے تھے, 3 ماہ تک انہیں بھوک لگتی ہی. واہ 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 واہ, کیا بات, کیا بات. ایک باری اس نے یوسف دیکھے جو دا یہ حال ہے, تے جنہ دونوں پرامنوں کٹھیاں کرو تو اس نے محمد بڑے, پھر انہوں نے کی حال ہوئے گا. کیا بات, کیا بات. جس کے ہاتھ اپنے اٹھا کے بولے تماشا بنایا جائے, مقام نہیں بیان کر سکتے. اور سنو, علامہ یوسف نبہانی نے لکھا اس بات کو, اور بڑے غور کے ساتھ سنیے گا. فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر میں جا رہے تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ پیاس بہت لگی ہے, اگر میں پانی نہیں پیتا تو میں مر جاؤں گا, اور اگر پانی کی طلب کروں تو یہاں اس پورے قافلے میں نہیں ہے, قریب بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صحابی کو پتا تھا عطا تو مصطفیٰ نے ہی کرنا ہے, اور یہی تو ہے انا اعطیناک کل کوثر کا مظہر. آواز کمزوروں والی ہے, آواز کمزوروں والی ہے, اور یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے. آقا مجھے پانی عطا کر دیجئے, میری پیاس ختم کر دیجئے. دل سے سننے والے بندے سنیں. آقا کریم نے فرمایا اچھا, فرما ذرا میرے قریب آ. وہ قریب آیا, میرے آقا نے اپنی زبان اقدس و انور و اطہر نکالی, فرمایا ذرا اس کو چوس, پتہ چل جائے گا ہن کیڑا جاگدا بیٹھا ہے. اس نے جب زبان چوسی, کہتا ہے ایسی میری پیاس ختم ہوئی, مہینہ مہینہ پانی پیوں پیوں نہ پیوں نہ پیوں, مجھے پیاس لگتی ہی نہیں. میرے جملے کا قتل نہیں کرنا. میں نے کہا جو ایک مرتبہ زبان چوسے اسے تو پیاس لگتی نہیں, جو حسین روزانہ چوستا ہے. کیا بات, کیا بات, واہ 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 مفتی صاحب, واہ واہ. میرے لجپال حسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تماشے کرتے ہو. اور سنا, بسا اوقات یہ کئی غیر محتاط لوگوں نے لکھا اس بات کو, یا لوگوں نے شاید کتابوں میں داخل کر دیا ہوگا, اور بعض اس پر بڑا رلاتے. حضرت علی اصغر کو اٹھا کے لے کے گئے, مجھے پانی نہیں دینا تو چلو انہیں پانی دے دیں. اب میں کیا چپ ہے, میں حضرت عطار دا مرید اعلی حضرت دا نوکر, تو میرا جملہ غور دے نال سنیا جے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, تم حسین کو سخی ہے سخی رہنے دو, منگتا نہ بناؤ ظالمو. میں نہیں مانتا کہ حسین نے پانی مانگا. کہتے صبر صاحب دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جو حسین رب سے نہیں مانگتا یزیدیوں سے کیسے؟ کیا بات, کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. پیر سید احسان المجتبی شاہ صاحب, علماء حق اہل سنت, مفتی سمر عباس قادری صاحب. واہ واہ, کیا بات, کیا بات ہے مفتی صاحب, واہ واہ. لبیک نعرہ کھول کے لاؤ, پھر تو جملہ دوبارہ سنا دینے ہیں.
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اس کو سمجھ آئیے، ذرا غور سے میری بات کو سنیں. مجھے حکم نامہ ہے کہ یہ جملہ دوبارہ بولنا ہے. کیا آپ بھی دوبارہ سننے کے موڈ میں ہیں؟ خدا کے بندو تماشا بناتے ہو؟ میرا حسین سخی ہے، سخی رہنے دو. اس کے ہاتھ میں اٹھا کے بولے. یہاں بار بار سنیوں کو کہنا پڑتا ہے پتہ نہیں تھوڑی ہتھاں نوں روڑا کی ہے، مولوی حلال ہونا لا جدا چپ کر کے بیٹھے رہندے ہو. خدا دا خوف کرو، لوگ کی جھوٹا دے بول دے نے، تسی سچ تو نہیں بول سکتے. حسین سخی ہے، سخی رہنے دو. میں نے کہا تجھے چیلنج کرتا ہوں، اپنی پرائی کتابیں اٹھا لے، مجھے بتا میرے حسین نے رب سے پانی مانگا؟ کہتا ہے نہیں. اور میں کہا جڑا اللہ کو نہیں مانگتا یزیدیاں کو مانگے گا. حسینیت 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 علماء حق اہل سنت. نبی دا نور عین، اے فاطمہ دے چین، علی دی زیب و زین، حلال سارے کین. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. اللہ اکبر. انا اعطیناک الکوثر کا مصداق ہی حسن و حسین ہے، مصداق ہی سیدہ پاک ہے. اگر ان کو پیاس لگے گی تو کس کو پھر نہیں لگے گی؟ بتا. آپ کا خوف کرو، مصداق ہی یہ لوگ ہیں. ان کی شان، ان کا تو نام آ جائے تو بندے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. تم بات پیاسوں کی کرتے ہو، یہ تو جس کو نواز دے اس کی تو نسلیں کھاتی رہتی ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں سونے ہو؟ اس واسطے اس بات کی حقیقت کو سمجھو. انا اعطیناک الکوثر کا اصل مصداق خاندان نبوت ہے. کیونکہ اعتراض کیا ہی آقا کریم علیہ السلام کی نسل پاک پر گیا تھا، تو جواب میں جن سے نسل چلنی تھی وہ یہ شہزادے تھے، وہ یہ تھے. گرامی قدر حضرات، ان کا مقام یوں بیان کر تجھے پتہ چلے انا اعطیناک الکوثر کی جھلک کیا ہے. اور یہ انا اعطیناک الکوثر کی جھلک ہی تو ہے جو نیزے بچڑ کے بھی بول رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ عزیزان مکرم، اس واسطے اس بات کو سمجھے. لیکن رکیے حوض کوثر کے برتن، لمبائی، چڑھائی، پانی، صفت سب سن لیا. یا آگ دے بیٹھے ہوتے گور ٹوڑی جائے گال نہ سنے. دھیان دے نال سنے آ جائے. میں حضرت شاہ صاحب سمیت جمعی علماء کی توجہ چاہتا ہوں. یہ بھی روح البیان اسی سورت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. وہ کسی دا شوق ہوئے نا جی میں دیکھنا ہے، اتفاقی بات ہے میں جلد لئی پھردا تیری میں کھرک بکا کے جاؤں گا. میں ایسی باتیں بہت کم کرتا ہوں لیکن آج میرے پاس ہے. اکھی دیکھنا ہوئے تو میں تنوں اکھی دکھا چھڑا گا تو گل ہی کو نہیں کاکا. یہ بھی تنوں خوراک دے چھڑا گے، لیکن یہاں تو ماننے والے بیٹھے ہیں. دھیان فرمائیے. اب جو بات ہے اس کو سنیے گا. حوض کوثر کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 کونے ہیں. اگلی گال تے میں نہیں تو انہوں کہنا بولو ہوں پتہ لگے گا نا. 4 کونے ہیں. فرمایا 4 کونے آتے میرے 4 یارانے کھلوتے ہیں. ہائے 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 کیا بات مفتی صاحب. اوے حق 4 یار نعرے دے دشمنوں. یہ ہیں آج کل کئی ہیں. میں حضرت شاہ صاحب کی توجہ چاہ لیتا ہوں. 4-5 پیر نے جنہوں آج کل بڑی پیڑ ہوندی پئی ہے. کہتا نہیں حق 4 یار حق صاحب یار. تو میں نے کہا حق صاحب یار کہنے میں بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا حق صاحب یار کا یہ نعرہ لگا لے کہ ہر صحابی نبی آخر نہیں، حق صاحب یار کا اور جنتی نہیں کہنا. میں کہ یہ دا مطلب یہ بھی گال ویچ ہو رہے آپ کو کس نے کہا ہے یہ 4 یاروں کا الگ سے ذکر ہے. اور اگر آپ سننا چاہیں تو سناؤ. میرے آقا کریم نے فرمایا لا یجمع حب هؤلاء الاربعة الا قلب مؤمن. فرمایا 4 یاراں دا پیار ہمیشہ مومن دے دل وچ ہوندا ہے، منافق کے دل میں آ ہی نہیں سکتا. اور 4 یاراں تو نسنا لیا، یہ مجھے دینا. 4 یاراں تو نسنا لیا. غور کر تیری دھوڑ تے ہی نکل جانی ہے. تو سن صحیح روایت ہے.
اور جتنے 4 یاروں سے اور 5 تن پاک سے پیار کرتے ہیں ذرا دھیان سے بولیں سبحان اللہ. 4 یار نے تے حوضے کوثر دیاں کنیاں نکراں جے. ہن اگلی بھی بانڈ سنیا جے روح البیان یہی نہ تو نہ کل کوثر اس کی تفسیر میں لکھا ہے. فرمایا 4 یار توجہ میرے لو بھائی ہلو ادھر میرے حال حضور اجازت نال ایک نعرہ لانا چاہنا اتنے نہیں رہا جا رہا. بسم اللہ لاؤ بھائی لاؤ. ایک کے محب نہ صرف 3 پر نثار ہیں. ایک کے محب نہ صرف 3 پر نثار ہیں. چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوقار ہیں. حضور کے جو یار ہیں وفا کے تاجدار ہیں. انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے بار بار ہیں. ہاتھ اٹھا کے حق 4 یار ہیں. حق 4 یار ہیں. حق 4 یار ہیں. حق 4. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. مینوں میں دگڑا جیا مولویاں نہ مینوں سور روندی ہے تے نہ مینوں شعر روندے جی. آہی مال جے چلو اے رال مل کے شعر پڑھی آؤں میں جٹ جیا بندہ جی. میں جٹاں دا کنز العلماء. علماء یہ جملہ بھی ٹھیک ہے نا جی. علماء دے کنز العلماء تے ڈاکٹر صاحب نے نا جی. تو میں جٹاں دا کنز العلماء. اس واسطے میں جٹاں جڑی گل کر جٹاں تو برادری جٹ نہیں زمیندار سارے مراد. سمجھ آ رہی ہے نا. جٹ کر بھی مولوی تو ساڈا ہے. میں قوم دا رہی جے. سمجھ آئیے. تو یہ ایک برادری قبیلے کے لیے پہچان کے لیے ہوتے ہیں ورنہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تو وہ ہے جو تقوی والا ہے. لیکن دھیان فرمائیے دیسی لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اللہ کریم آپ کو مدینے لے جائے اور کاش کہ اسی طرح شاہ صاحب ہوں اور ہم سب مدینے میں جائیں تو مزہ آ جائے. اب جو بات کہہ رہا ہوں حوض کوثر کی کتنی نکرے ہیں بٹھے بولو 4. 4 دے اوتے 4 یاراں نے کھلوتے ہونا ہے. اور جڑا اگلی گل ہے نا جی میں ہن مٹھیاں بولنا ہن واری تہاڈی ہے. 4 دے ہتھاں دے وچ ایک ایک سوٹا ہونا جی. زندہ بندہ دوسرے نے چھٹی ہے. 4 دے ہتھاں شاہ جی ایک ایک سوٹا کیوں نہ کھلوتا نا 4 نکراں تے. ہن پارٹیاں تو 2 ہی نے. کئی کہندے ہیں میں مولا ہی ہاں. مولا ہی میں کیا تو مولا علی اللہ بننا ہے تو امام حسن اللہ کیوں نہیں بنتا. آخر نہیں میں امام حسن اللہ بنانا تو پھر میں امیر معاویہ نہ صلح کرنی پڑے گی. تو میں کہا بھی حضرت امیر معاویہ دی ہو گئی ہے تو چھوڑے آ تیری کیوں نہیں جمتی. آواز کمزوروں والی ہے. صوفی تکڑا ہو بہت ہے تینوں علم دا کو فلٹ آیا بیٹھا بول سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. دھیان رکھیا دے یہ میری بات. کئی میں مولا دوسرے میں نوکر سے آبادا. یہ میں کہا باجی سوٹے ہے ہی تواڈے آخر او کداں. میں کیا کدی پڑھ کے اپنی قوم نو سنا تنا ذہن بڑا. جو بندے بھاگتے آئیں گے نا حضرت ابو بکر کی طرف ادھر ویکھیا جے آپ نے سوٹا آگے کرنا ہے ڈانگ چوک کے. اور تسی ویکھے نا پولیس والے دا انج ہوندا تو اگے کر چوک کے تھلے ہو کر دے جے نا. بولو سارے وہ نعرے مالکاں دے لاؤ کتیاں دے کدے نعرے ہوندے نے. ادھر دیکھیے گا اینج سوٹا ہوندا یکدم جڑا وے روک کے شناخت کرا رک جان گے. حضور حوض کوثر کا پانی پینے آئے ہیں. اچھا روح البیان. اچھا کہ ادھروں کیوں آئے ہیں. اور میری طرف اہل سٹیج میرے پیچھے والے فائدہ نہ اٹھائیں پیچھے بیٹھنے کا. کانٹتے بندے چنگے ہونے تو مولوی بڑا ٹیٹ بولدا جے. انڈالیاں نو تکڑیا ہونا چاہیے. دھیان رکھیے گا دھیان رکھیے گا. گرامی قدر حضرات اس جملے کو سمجھ. حضرت صدیق اکبر نے سوٹا کے کرنا رکھ چیکنگ. اور کدھر ہے حضور پانی پینا تے کون ہے. میں نوکر سے آبادا. اگلی گل بھی سنی تو حوصلے والا بندہ بول سکتا ہے. آپ نے سوٹا دونوں ہاتھ نہ قابو کر کے پھڑ لینا. اور دس ہوئے میرے نال ہی پیار کرتا سی علی نال بھی کرتا سی. تو جے انہیں کیا کرتا سی کہنا آ پانی پی تو جے نہیں تو انج دیاں ڈانگا پھیرنیاں تے نال مولا عمر نے بھی آ جانا جے. حضرت عمر دی سٹ کون پچاوے پھر.
تے جڑے دوے ہونے نے انہوں نے ادھر دی ہونا چاہیے اپنے اپنے راہ چوائس اپنی چوائس کی شخصیات ہماری چوائس مصطفیٰ ہے جس جس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے میرے عقیدے کا حصہ ہے ہم چوائس والے نہیں ہیں انہاں دوے پاسے مولا علی روکے کدھر ہے حضور ہم نوکر غازی عباس کے اسی حسینی مولائی وہ گالتا ٹھیک ہو کدھر ہے زندہ بندہ بول سکتا ہے زندہ بندہ دوسرے کو سبحان اللہ اس لیے 5 کلو دا سیر ہلائی جانا بولتا صحیح نہ چنگے میرے پیر بھائیاں نہیں بولنا کرو بولنا کہ نشانی اس واسطے ذرا تکڑے ہو نا کفر مدینہ تھوڑا سارا ایک بار اتنے کفر مدینہ دا کی توک بندا سنیا ادھر دیکھیا جے فضول گلاں تے لائی دا جے گرامی قدر حضرات مولا علی رک گئے ہیں وہ کدھر ہے پانی پینے آئے آپ کون ہیں مولا علی آپ مولا علی نے پھر دونوں تھن قابو کر کے پڑھنا جیسا ہوتا یہ دس ادھروں کیوں آئے ہیں یا آپ سے پانی پینا ہے فرمایا پانی پینا ہے تو ابو بکر عمر سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو پی لے تجھے نہیں بس آ گئی ماڑی یا جی آنی ہے انہوں ٹینشن لینی جی تو اندر رائی ہوگا تھوڑا سونے ہو استقبال ہونا جی میں تمہیں صحیح دستا پہ جی تمہیں اپنے مول دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے تسی ساریاں دے بعد ابو انہاں دے نال انج ہونا جے تے او ڈانگا پھرنیاں نہ پوچھو یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے کوثر سن دے ہو تے کوثر کا اصل مقام مصداق یہ بھی اس کو بھی سن کے دیکھو سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات میں گفتگو کو ذرا سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں میں نے ساحل دیکھ لیا ہے کشتی کو کنارے لگانا ہے سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھو محبوب پاک علیہ السلام کو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے اور اس خیر کثیر کے اندر اولاد رسول بھی ہے اور سنو یہاں پر بھی ایک نقطہ اور بھی سنتے چلے جائیے جاگ رہے ہیں تو سنا دوں اللہ اکبر انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ان کی اولاد نہیں چلتی تو سلسلہ آگے نہیں چلے گا لیکن پھر ہوا کیا آپ کو پتہ ہے جس بندے نے یہ بک بک کی تھی اس کے 2 بیٹوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا جب 2 نے کلمہ پڑھیا نا تو کئیاں نے آکھیا کہ آ جڑی آیت ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر یہ تو تواڈے پیو دے بارے ہے انہاں آکھیا پھر اسی کی کریے سانو پیو بھی وہ چنگا لگدا ہے جڑا حضور دا نوکر ہو جملے کا وزن محسوس فرمائیے نا یار پیو بھی وہ چنگا لگدا ہے جیڑا ایہی تے رولا ہے پنڈ دا چودھری ہوے وقت دا حکمران ہوے بھاویں او پیر ہوے تے بھاویں او مولوی ہوے بھاویں نقیب تے بھاویں او نعت خان ہوے او کاکا بھاویں او ساڈا پیو تے بھاویں بھرا سانو بھی وہی چنگا لگدا جڑے میرے مالکاں دا ہوے جڑا میرے مالکاں دا نہیں او ساڈا کی لگدا ہے اصل یہ ہے اصل فرق جس کو آج سمجھنا ہے آپ نے اچھا اس کے 2 بیٹوں نے جب کلمہ پڑھ لیا اور بیٹے ملنگ کو درویش کو کچھ نہ کہو کسی رنگ میں بھی اویس ہو سکتا ہے کسی رنگ میں بھی اویس مل سکتا ہے کسی رنگ میں بھی تمہیں بہلول دانا مل سکتا ہے اس واسطے نہ درویشاں تنگ نہ کریا کرو مجھے جہاں مل جائے نا تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو اپنے پاس بٹھاؤں یا کرسی بھون بیٹھا بڑی دور ہے درویش نو کچھ نہیں آکھنا تنگ نہ کریا کرو تو نہیں پتا شاید انہاں دی وجہ تو تسی واسطے پے کبھی انہاں چھیڑیا نہ کرو میں تانوں دسدا پیا جے تو نہیں پتا کیڑے رنگ وچ کیڑا بندہ پھردا جے پتہ نہیں خضر ہے یا اویس ہے سمجھ آ رہی ہے جملے نو سمجھیا جے تے کدی کلیاں بیٹھ کے سوچیا جے بھی اتاری اور کی آکھیا سی اس کے جب بیٹوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تو اور ہی لطف آیا کیا جو کہتا تھا کہ حضور کے چرچے ختم ہو جائیں گے اللہ نے او دے مڑیاں کو نہیں حضور کے چرچے کرا تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے اور حضور اور سننا اسی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے تو اسی بات کو یہ جو ختم نبوت کا نعرہ ہے میں اس کی وضاحت پوری آپ کو سمجھا کے جاؤں گا اسی آیت سے
لیکن پہلے اس جملے کو سمجھیے جس کی میں وضاحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ مٹا سکتا. آپ نزہۃ المجالس اٹھا کے دیکھ لیں, علامہ عبد الرحمن صفوری لکھا ہے. بس اوقات کئی لوگ نا میں یہ کتاب یہ تو تھوڑی سی کمزور کتاب ہے, تو میں کہتا ہوں آپ نے کمزور ہے. حضور دیاں گلاں تے تینوں کمزور نظر آن لگ پئی دی ہے, فضائل میں تو چلتی ہے. اور سنیے اس بات کو اور پورا لطف لے کے آپ نے سننا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, آپ نے لکھا علامہ عبد الرحمن صفوری نے, سن لو ذرا انا اعطیناک کل کوثر, حضور کا ذکر کبھی مٹ سکتا نہیں, حضور کے چرچے پڑھتے رہیں گے. ہوا کیا, موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا, نیا نیا شوق چڑھ گیا کتاب پڑھنے کا, اور جڑے گھر بہ کے کتاب پڑھنا عموماً بگڑ جاندے جے. صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ, بڑا ہی شوق چڑھدا جے. میں ترجمہ 5 باری پڑھیا, میں کہا 50 باری پڑھ لا, تو مینوں غلط دعا دا ترجمہ کر کے بخا کے. تیرے ترجمے 5 باری نوں کی کراں, ساری یاتی تو نوکری کی ہوں ویلا ہو گیا, تو ترجمہ ٹر پیا. آنا اتنے کسی علامہ صاحب کے کول, مفتی غلام یاسین کول بہ, تینوں یہ 2-4 سیگے پڑھاؤن تے تینوں پھر ڈانگ, تینوں لگ پتا جائے کیویں شاگرد بنی دے تے کیویں سیگے پکائی دے نے. آ جاندے جے میں 5 باری ترجمہ پڑھیا, مولوی صاحب آ کی میں تیرے ورگے پھر کوئی نہ مانا بچن دے پیچھے اتر دے تینوں بڑا چاہ چڑھ جاندا جے ترجمہ پڑھن دا. ایسے واسطے علماء فرمایا او بھائی جان کلیاں بہ کے پڑھے گا تو فارغ ہو جائے گا, پر نہیں تو کسی عالم دے کول پڑھ. ایڈے تسی کلیاں پڑھن جوگے ہوندے, واہ بھائی واہ, تسی آپ ہی نہیں جی مفتی صاحب ہو جانا. بیٹھے رہے آجے وہ نہ کلیاں بہ کے پڑھن لگا نا. ادھر دیکھنا, عبد الرحمن صفوری صاحب لکھتے ہیں, تورات کھولی حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ, حضور علماء پہلا صفحہ کھولیا تے 4 واری تیرے تے میرے سونے نبی محمد دا نام لکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. کنی واری؟ اگلی گل تے ہن اپنی ذمہ داری نال بولنا. انہوں بڑا وٹ چڑھیا, کہتا نبی اجے آیا نہیں تے اکو ورکے تے اینی واری اٹھیا, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, حضور دا نام 4 جگہ تو مٹا چھڑے, کٹنگ کر دیتی. یہ دا مطلب جڑا حضور دا نام مٹاوے ہوندا تے مزاج دا یہودی. چلو کئیاں محسوس کیتا تے کئیاں کوئی نہیں کیتا. اچھا نام مٹا کے نا تو بڑا غصے دے وچ کتاب بند کی, کہندا اگے میں سویرے دیکھوں گا تو بڑا لال پیڑا کدی ایں جاوے کدی ایں جاوے کدی ایں جاوے. سویرے اٹھ کے جدوں کتاب کھولی نا, ہن تہاڈا امتحان جی, میں مٹھا گیا بولنا جی, کھول کے جدوں ویکھیا ہے نا جتھوں 4 باری مٹایا سی اوتھے 8 باری لکھیا کھلوتا. بڑا لال پیلا ہویا, ایک منٹ, بڑا لال پیلا ہویا, لڑ پیا اپنی بڑھی دے نال, کے نے لکھیا تے بڑھی نے آکھیا میں چک ڈوئی لینی ہے تے بات نہیں مطلب شبر جان دینا ہوگا. میں کو ساڈی طرفوں بھی کو پالو نا وچ تاکہ ٹیسٹ بچ جائے. دشمن احمد پہ شدت اظہار ہے جناب. انہوں نے آکھیا میں تے آپ ہیں والی ہاں, کتوں لکھنا ہوئے نیانے دے گل پی گیا ہونا کہ وہ ابا ابا بن تسائی کرنا. اسی نہیں لکھا سانت لیڑے تو پتہ نہیں تیرے رولا کی ہے, میں پھونت رکھ دی ادھر کنچ بجنا کدی ادھر بجنا, سانو کی پتا. اور کہنے لگا کن نے لکھیا, میں نے کہا اسی ہن لکھیا. کہندا اج ویکھو 4 واری بٹھا کے نا ایداں سامنے وہ ہوندا نا جی پچھلے دور دے وچ جالے جے بنے ہوندے, آلے جالے کچھ بھی کہہ لو, وہ رکھ کے نا ساری رات آیا دیکھتا رہا, ساری رات کوئی آਉਂدا تو نہیں, کوئی آਉਂدا تو نہیں, کوئی آਉਂدا تو نہیں. میں ہن پھر مٹھے ہی بولنا جی, 8 واری مٹایا سی, سویرے اٹھ کے جدو کھولیا تے 12 واری مصطفیٰ دا نام پھر لکھیا. علامہ عبد الرحمن صفوری لکھیا جے, نونت المجالس. قرآن پریشان چکی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام, یا کتاب کے دی اللہ دے نبی سڑنا سمجھ گیا بھی اتفار آ گئے. آج کل کئی سکالر بننے کا شوق چڑھ گیا جی, برف کے کارخانے دے بہ کے میری پلمبر ہونی ٹان ٹان کر دے جی, نہ میں بھابی نہ میں بابی. تو میں کہ بابیاں نو تو ماندا نہیں, تے کتاباں تیری امی اور لکھیاں نے ساریاں. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو, کسی کو سننا نہ لوے.
खुदा दा खौफ करो, केड़े कमी पै गया लानतिया। कहता नहीं दीन मैनू समझ आई। मैं कहा नबी पाक ने जदों दीन लियांदा ते आप ताइफ दे विच गए, पत्थर खादे पर दीन अपनाया है। और बेहयावा जे दीन तेनू समझ आया, निकल बाहर। एक मिनट ललकार मैं जरूर पर मैं शेर नहीं कहना। अगे असी बड़ी सुनिया ने शेर पाले सन तो सारे लकी रानी वाले लै गए जे। बिल्कुल मैं शेर कोई ना, मैनू गौस पाक के दर दा कुत्ता ही रहन दो। कुत्ता कम अज कम वफादार तो होंदा जे ना। अगे भी कई शेर पाले सन, सारे लकी रानी वाले लै गए। सारी जाति असी रोटियां पाइयां, बुढ़े हो गए तुम उत्थे चल के करतब करन डे जे। क्यों भाई? खुदा दा खौफ करो। बंदा सुभान अल्लाह कह ले। कौन भी सुती पई है, तुहानू मैं की सुनावांगा। ओ बैठे हो एक दो कोणियां मार दे जो यार बड़ी डूंगी गल कर गया। एडी भी डूंगी नहीं किते थले उत्ते ना आ सके। हाँ गल सुन फकीर दी, गिरामी कदर हज़रात, जना तमाशे तो निकला। अगर सुन्नियत ते रहना चेंज रहे, जिवें मेरा बाबा चिराग रहा पहले दिन तो आखिरी दिन तक चिराग अहले सुन्नत चलता रहा है। और सुन्नियत ते रहना ही चेंज रहे, जिवें सरदार मुहद्दिस आज़म रहे ने। इत्थे हर 3 साल बाद तेरे अकीदे बदलते पे ने। हमें अकीदे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। 1400 साल से हमारे मुआमला तयशुदा है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो अगली बात सुना दूं आप हज़रात को। मैं कहता तेनू दीन समझ आ गया है ना। मैं बाबी ना मैं बाबी ना मैं ये मैं इल्मी किताबी। मैं क्या आ फायदा होंदा ही। तू किताबां पढ़ियां होंदियां ना किसी मेरे अर्गे को, तेनों मैं डांग फेरदा हफ्ता मैं यस कर देना सी। यस जींदा बंदा दूए ने छुट्टी है। आ गया बड़ा। और उदा दे तुसी हो चक लेंदे हो सोचा छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे ने सुनना शुरू कर छड़दे हो। और तुहाडा साईं कोई नहीं नाल क्लिप सानू अद्धी रात असमर साहब दा जवाब दो। भौंकिया कुत्ता है जवाब मैं दिया। मैं जरा बोलना इमाम अहमद रजा दी नौकरी है जड़ी। क्या बात है? फैज़े रज़ा सारे बोलो खबरदार, ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब को सुनने की जरूरत नहीं है। तुहाड़ियां जिहा ही चुप्पा ने तो तुसी सुन लईयां तकरीरां। फिर खुदा दे बंदे हो जान दा चवल बंदा सुनन बह जाते हो। किताबां सामने रखियां ये कलियां पढ़न दा नुकसान होंदा जे। साडे सामने कोई नहीं पर साडी हर गल हुंदी सुनिया दे मुताबिक। तमाशे करते हो यार। इस वास्ते खबरदार, छोड़ दो शक्ल देखो एडा दीन दा तेनू फ्लड आया बैठा बर्फ दे कारखाने ते टोलिया। निकल बाहर। दीन दी खातर साइयां सजावां भोगियां। दीन दा काम कीता मेरे बाबे इलियास कादरी ने। पता नहीं कितनी बारी कातलाना हमले होए मेरे बाबे ने काम कीता ही। दीन दा काम कीता ही मेरे बाबे खादम रिजवी ने। निकलो बाहर काम कर रहे बर्फ खाने दे कारखाने जी भौंकड़ जोगा है। जदों तू मर गया तेरा पता भी किसी को नहीं लगना कि बाबे खादिम दे जनाजे ते भी 1 करोड़ 60 लाख बंदा पड़ गया सी। और तवज्जो है कि कोई नहीं है। दीन दा काम मेरा कीता है। कमाल वाली गल। नूर की बरसात और यहाँ मैं ये जुमला भी कह दूं हर कामिल मुर्शिद पर बस औकात हुंदा भी अपने दे नाल ही जांदे जे। जेड़ा भी कामिल है साडे सिर दा ताज जे।
لیکن جن بھی کامل جی اللہ نے سلامت رکھے انہوں نے آخیا واہ الیاس قادری کام کیتا ہی پر چس آ گئی ایک بار. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں بالکل گفتگو نو سرے لا لیا ہے, بالکل سرے لا لیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور مستانوں, محبوب پاک کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا کیوں؟ ان نشانی اکا ہول ابتر. فرمایا تیرا دشمن بے نام و بے نشان ہو جائے گا. رہ گئے حبیب آپ ورفعنا لک ذکرک, ہم نے بلند کر انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا. اور بالکل آخری بات ہے اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. گرامی قدر حضرات, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عطاؤں کے بارے میں علماء تفسیر نے لکھا ہے. فرمایا دینی, دنیاوی, ظاہری, باطنی, زمینی, آسمانی. آپ کی جو عطائیں ہیں دینی, دنیاوی, ظاہری, باطنی, زمینی, آسمانی, کوئی ایک عطا کا شعبہ نہیں ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا نہ فرمایا. ہر چیز اپنے حبیب کو عطا فرمائی. آپ جو چاہیں وہاں سے طلب کر سکتے ہیں. تیری جھولی چھوٹی ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کی عطا چھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہ پیغام ضروری ہے. آقا کریم علیہ السلام کی شان سنیں, محافل کریں, بالکل حضور کے نام پر سجاوٹ بھی کریں, لائٹنگ بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اذان ہو تو مسجد میں بھی جایا کریں. 5-4 بندے بولے جب باقی چوپ. جب مسجد میں اذان آئے تو مسجد میں جائیں, قرآن کی تلاوت فرمائیں. کوشش کریں سارے حضرات چہروں پہ داڑیاں سجائیں, سر پہ امامے رکھیں. چلتے پھرتے فضول بکنے سے بہتر ہے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں, آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, ملتے ہیں انشاءاللہ پھر. علامہ صاحب کی خوبصورت کتاب کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ